ایک چیز بڑی واضح آئی کہ تمام ممالک کے سربراہان نے میاں نواز شریف کو جو ہے سلام دیا اور ان کو یاد کیا، ان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں تھیں ان کو یاد کیا۔ تو پاکستان کی جو اقوام عالم میں جو ایک جگہ بنی تھی میاں نواز شریف کے وقت اور جو انیشیٹوز لیے تھے، آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے شہباز شریف جو ہے اس روایت کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور پریزیڈنٹ شی نے میٹنگ میں شروع میں ہی بالکل چند فکروں کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ایک ایفیشنٹ اور پریگمیٹک لیڈر کی حیثیت سے جانتا ہوں۔ یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم دوبارہ جو ہے سی پیک کو اسی ایفیشنسی کے ساتھ اور اسی محنت اور تگدو کے ساتھ شروع کریں گے۔ اور انہوں نے اس سلسلے میں ہماری ریلوے لائن کی بات کی جو کھٹائی میں پڑی ہوئی ہے، سی پیک کے مختلف جو منصوبے ہیں ان کی بات کی، ہمارے ریجن میں جو سڑکیں بن رہی ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی بات کی، اور پاکستان کو انہوں نے کہا کہ ہر موسم کے ہم آپ کے دوست ہیں، آل ویدر اسٹریٹجک فرینڈ پاکستان جو ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مشکلات سے نکلے اور پاکستان میں استحکام آئے۔ انہوں نے غیر مشروط طور پر ہر قسم کی جو ہے حمایت اور مدد کا دیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے وہاں پہ بار بار اپنی جو مذاکرات تھے 1-on-1 میں، یا جس میں ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، یا SCO کے دوران تقاریر میں، یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ گلوبل نارتھ جو ہے اس نے جو اوزون کو ڈیمیج کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ مصیبتیں جو شروع ہوئی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ باقی دنیا پہ نہ آئیں، لیکن پاکستان میں اس وقت 3.25 کروڑ پاکستانی جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوئے۔ آگے جو فوڈ سیکیورٹی کا فقدان ہوگا، ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں، پرائم منسٹر صاحب بار بار اس بات کا ذکر کرتے رہے کہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں، اور اللہ خیر کرے جلدی ہو جائے سلسلہ، لیکن آزمائش کا دور ہے جس میں ہمیں اپنے ہمسایوں کی، اپنے ریجن میں اور بین الاقوامی برادری کی جو ہے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اور اس سے بین الاقوامی برادری کی ہمدردی اور موجودہ جو ہماری حکومت ہے اس کے ساتھ گڈ ول دیکھ لیں کہ 10 سربراہان کے ساتھ ملاقات ہوئی، IMF نے، ورلڈ بینک نے دوبارہ اپنے پروگرام شروع کیے، سیکرٹری اقوام متحدہ جو ہے وہ پاکستان کے اس ابتلا کے دور میں ترجمان الحمدللہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں پہ سیاست میں جو ہے وہ منفی جو ہے رجحان کا اس مصیبت کے باوجود جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ اب بیرونی سازش کی بجائے بین الاقوامی سازش کا ہیش ٹیگ بنائے PTI، کیونکہ اب تو تقریباً ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی یا ہماری حکومت کی بھی جو ہے ہم پاکستان کے حوالے سے عزت آبرو ہے نا، یا سپورٹ ہے، جو حوالہ ہے وہ تو اس وطن کا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ان تمام مرحلوں سے ہم گزریں گے۔ سیلاب اس وقت بھی پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹانک گئے ہوئے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل اور اس ایریا میں ہیں، تھوڑی دیر میں وہ واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے برطانیہ کے دورے کے لیے نکلیں گے، اور برطانیہ 2 روز رک کے
جو آخری رسومات ہیں وہاں پہ ملکہ برطانیہ کی اس میں شرکت کر کے اس کے بعد وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے لیے چلے جائیں گے نیو یارک۔ جو مختلف حوالوں سے اس وقت پاکستان میں کنٹروورسیز جو ہیں آپ کے میڈیا میں جو ہے وہ بحث چھڑی ہوئی ہے ایک عرصہ دراز سے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کبھی ماضی میں قوم کو اتحاد کی اتنی ضرورت نہیں تھی، سیاسی استحکام کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اس وقت ہے۔ سردی کا موسم آ رہا ہے، بارشیں ابھی بھی بند نہیں ہوئی، رات کو بھی بارش، اچھی خاصی بارش ہوئی ہے، اور کھلے آسمان کے تلے کروڑوں لوگ جو ہے اس وقت پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کوئی کپڑے نہیں ہیں، سر پہ چھت نہیں ہے۔ اس وقت 22 کروڑ عوام کو متحد ہو کے اس سیلاب کی صورتحال، اس کے بعد خدا نخواستہ قحط کی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے، تو اس میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک تو یہ آپ کو بریفنگ دینی تھی، باقی آپ کے سوالات ہیں میں ان کا جواب جو ہے باری باری تمام دوستوں کا میں دوں گا۔ ایک اور بڑی خاص بات جو پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ آئی، انہوں نے ویسے تو کرملن میں نے اس کا سارے کا سارا جو کنورسیشن ہے اس کو میڈیا کو ریلیز کر دیا ہے، کہ انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو جو ہم نے یوکرین میں لیا اس کو اپریشیٹ کیا، اور اس کے لیے پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ جو آپ نے یوکرین پہ پوزیشن لی ہے یونائٹڈ نیشنز میں اور انٹرنیشنلی جو ہے۔ میرا اپنا پہلی دفعہ وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف انٹرنیشنل سٹیج پہ تھے، اور جو ان کو اٹینشن الحمدللہ ملی ہے اور جو آؤبگت یا ان کی پذیرائی ہوئی ہے وہ بالکل ان پریسیڈنٹڈ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے تصویروں میں بھی دیکھ لیا ہوگا، میڈیا میں بھی دیکھ لیا ہوگا، تو آپ جو سوالات کرنا چاہتے ہیں میں بالکل حاضر ہوں۔ عظیم صدیقی، خواہ صاحب صورتحال اس وقت جو ہے انتہائی بدترین ہے، آپ قوم کو اتحاد کا درس دے رہے ہیں، انتہائی خوش آئند بات ہے، کیا اس کی ابتدا اس طرح نہیں ہو سکتی کہ حکومت چل کے اپوزیشن کے پاس جائے اور انہیں قومی اتحاد کی دعوت دے کہ عوام اس وقت پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا مائی باپ کون ہے؟ مہنگائی حد سے بڑھ چکی ہے، خواہ صاحب مہنگائی کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور بنی گالہ کی طرف سے اب جو لال مارچ کی کال دی گئی ہے، خدا نخواستہ حالات بہت ہی خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس سوال کیا ہے آپ کا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلے تسی میرے وانگے تقریری کر دیتی ہے۔ سوال جو آپ نے کیا ہے، دیکھیں پاکستان کی خاطر اور پاکستان کے عوام کی خاطر جو ہے کبھی بھی ذاتی انا یا سیاست جو ہے وہ آڑے نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر شہباز شریف نے جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی اس وقت بھی معیشت کے ایشو کے اوپر جو ہے ایک میثاق کی جو ہے وہ دعوت دی تھی، جس کو رد کر دیا گیا تھا۔ آج بھی اکانومی کے اوپر جو ہے بالکل باقی سیاست جب آئے گا، الیکشن آئے گا، میدان جو ہے سجے گا، ہر ایک کو حق ہے وہ الیکشن میں حصہ لے، اس کا بنیادی حق ہے، لیکن میثاق جو ہے اگر معیشت پہ ہونا ہے تو بالکل 100% ہم حاضر ہیں۔ سیاست کو جو ہے اگر ٹائم آؤٹ بھی لینا چاہتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر کے لیے معطل بھی ہونا چاہیے۔ میرے خیال ہے کہ جس وقت اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں عمران خان تو سیلاب زدگان کی یا جو لوگ تباہ حال ہیں اس وقت ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، وہ تو صبح شام ایک ہی رٹ اس نے لگائی ہوئی ہے کہ مجھے میرا اقتدار واپس دو۔ اقتدار کا جو نشہ ٹوٹا ہوا ہے
وہ اس کو ستا رہا ہے اور اس میں وہ ایسی باتیں کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی موضوع سیاست کا موضوع جو نہیں بننی چاہیے. اور مجھے بتائیں کہ وہ یا ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں دونوں صوبوں کے، بلکہ میں جی بی بھی اس میں شامل کروں، کہاں نظر آئے ہیں اس سیلاب میں؟ کل رات ہم پہنچے ہیں اور وزیر اعظم اس وقت جو ہے ٹانک اور ڈی آئی خان پہنچے ہوئے ہیں. اور جو کمٹمنٹ ہے سندھ میں ہمارے چیف منسٹر کی، کولیشن کے چیف منسٹر کی، بلوچستان میں بزنجو صاحب ہیں، وہ اپنے عملے دونوں صوبوں میں بڑی تباہی ہوئی ہے، لیکن پنجاب میں اور کے پی میں بھی اللہ معاف کرے لوگوں کا، خصوصاً ساؤتھ پنجاب میں بڑا برا حال ہے. اسی طرح سوات میں اور ڈی آئی خان، ٹانک اور وانا، ان جگہوں پہ بہت برا حال ہے، لیکن کہیں بھی کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹس کی. یہ بتائیے گا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف کی گورنری اور توسیع کے معاملے کو ایک دفعہ پھر موضوع بحث بنا دیا، اور ان کی جو حالیہ وضاحت آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کی تقریر عام انتخابات کے بعد نیا منتخب وزیر اعظم کرے. تو اس پر حکومت کی کیا پالیسی ہے، اور بطور وزیر دفاع حکومت کی پالیسی کے بارے سے بتائیں گے؟ پالیسی جو ہے وہ تو آئین کے مطابق ہے جی. میری کیا پالیسی ہونی ہے یا حکومت کی کیا پالیسی ہونی ہے؟ یہ پالیسی تو آئین میں آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ جو بھی سٹنگ وزیر اعظم ہوگا نومبر کے اندر انشاءاللہ تعالی شہباز شریف جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. اور اس میں ایک حسرت ہے عمران خان کی، اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، عزتیں چھیننے والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے. اور نواز شریف نے جو ہے وہ 1 2 3 4 دفعہ یہ آئینی جو اپنا فرض ہے نبھایا ہوا ہے، اور آج آنے والے نومبر میں انشاءاللہ تعالی شہباز شریف یہ فرض نبھائے گا. عمران خان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک دن بات کرتا ہے، دوسرے دن مکر جاتا ہے، دوسرے دن اس میں جو ہے خود ہی اپنے آپ کی تردید کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میں آپ سے میری ایک درخواست ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ موضوع جس طرح اب زینت بنا ہے میڈیا کی، یہ ماضی میں کبھی نہیں بنا. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ نہایت ہی منفی کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کا تقدس جو ہے، اس ادارے کی روایات اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہیں یا اس بات کی متقاضی ہیں کہ اس کو موضوع نہ بنایا جائے. یہ ایک آئینی فریضہ ہے اور اپنے وقت کے اوپر اس کو ادا کر دیا جائے گا. یہ کہنا کہ جی الیکشن کے بعد ہو، الیکشن تو اگست میں ہے اگلے سال، تو تب تک جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی بھی بات کرتے ہیں. برحال جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ ایکسرسائز کریں. دیکھیں مجھے ایک بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ بہت سے جو ٹیک اوورز ہوئے پاسٹ میں، وہ جن لوگوں کے خلاف جو ہے، جن کا فوجی جو ہے انٹروینشن سے تختہ الٹ گیا، انہوں نے چیف اپوائنٹ کی ہوئی تھی. تو ان کی وفاداریاں جو ہیں فوج کے سربراہ کی، وہ آئین کے ساتھ اور دستور کے ساتھ اور اپنی ادارے کے ساتھ جو ہیں، ان میں کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کو ان کو گھسیٹا جا رہا ہے اس موضوع کو کسی کنٹروورسی میں، تو میری رائے میں اس سے اعتراض کرنا چاہیے. اس سے ادارے کا بھی اور قوم کا بھی اور سب کا جو ہے وہ نقصان ہوگا. یہ اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے. سیاستدان دست و گریبان ہوتے رہیں، وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہوتا. وہ ایک سیاست کا حصہ ہے. وہ سلسلہ جاری رہے، قوم کی ضرورت کے مطابق رک جائے تو اچھی بات ہے، نہ رکے تو جاری رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس میں اداروں کو جو ہے وہ کنٹروورسی نہیں جو ہے وہ کریں. مختلف سوشل میڈیا فورمز کے اوپر جو ٹرولز ہیں، مختلف انٹرنیشنل اداروں کو ٹیگ کر کے کہتے ہیں کہ حکومت کو امداد نہ دی جائے کیونکہ اگر مختلف باتیں کی جاتی ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہے کہ ان کے خلاف بھی کوئی قانونی چارج؟ اور ایک چھوٹا سا سوال،
आपकी ही पीडीएम के अंदर एक अहम लीडर फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट की मुद्दत को 1 साल यानी अगस्त से मजीद 23 तक बढ़ाने की बातें वो कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई तजवीज़ बाकी ज़ेरे गौर की है? देखें, ये उन्होंने एक पॉसिबिलिटी या जो आईनी जो भी उसका एक हो सकता है उसकी बात की है। मुझे इसकी आईनी जो वो है हैसियत जो है इसके बारे में मुझे कतई तौर पे इल्म नहीं है कि क्या उसकी सिचुएशन है। जो सियासत में मेरा एक्सपीरियंस है, माजी में तो इस तरह नहीं हुआ, 30-32 साल का तो तजर्बा है मेरा, नहीं हुआ, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। दूसरी जो आपने बात की है, देखें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इमदाद ना की जाए। ये पाकिस्तान की इमदाद जो है ये मियाँ शहबाज शरीफ की या आपकी या मेरी इमदाद नहीं है, ये पाकिस्तान के जो इस वक्त मुसीबत ज़्यादा लोग हैं उनकी इमदाद है। आप देखें कि खुदगर्जी का क्या आलम है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुसीबत और इब्तला के दौर में भी वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को इमदाद ना मिले, और आज 2 हफ्ते की बात है या 3 हफ्ते की बात है जो खत लिखे गए थे वो भी आपके सामने हैं। और जिस तरह पाकिस्तान को IMF की जो है रिलीज जो है रोकने की कोशिश की वो भी आपके सामने है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी और कौमी जो एक हमारा वो वजूद है उसके ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा है अपनी सियासत के लिए। यहीं कभी वो अदारों की बात करते हैं, कभी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि IMF जो है यहाँ पे ना दे, इमदाद ना दे, या हमें जो है प्रोग्राम हमारा जो है वो ना करे। और साथ साथ अब आप खुद कह रहे हैं और ये हर शख्स को पता है कि कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है इमदाद ना मिले इंटरनेशनल अदारों को। और ये ट्रोल जो हैं ये कौमी मुजरम हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और इनके ऊपर बिल्कुल कानून और कायदे के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। और अब तो जो है वो साइबर कोई खुफिया एक्टिविटी नहीं रह गई हुई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सामने होती हैं और हर शख्स को पता होता है। मैं अपने इक़्तिदार के लिए इमरान खान जो है पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाने से दरेक नहीं करेगा। वो बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव करता है कि ना खेडा ने ना खेडन दवा दे। उसके आगे भी एक पंजाबी का है, आगे एक्सटेंशन है, लेकिन वो नहीं मैं कहूँगा। लेकिन वो ये उसका है कि ना खेडा ने ना खेडन दवा दे, कि अगर मेरे पास इक़्तिदार नहीं है तो मैं तो पिच पे लेट जाऊँगा और मैं गेम नहीं जारी रहने दूँगा। उसको ये बात भी बारे में नहीं है कि PDM की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की अवाम की खातिर को कामयाबी हासिल करे। शहबाज शरीफ जो है उसको बैनुल अक़वामी जो है पजीराई मिले। जिन लीडरों के मतलब वो कहते थे, हमें तो किसी ने नहीं बताया कि उन्होंने कहा हमने आपकी हुकूमत को तेल देने की दावत की दी थी, हमें तो किसी ने नहीं बताया। बात हुई है वहाँ पे, तेल की भी बात हुई है, गैस की बात हुई है, लेकिन वो खत लिखने वाली जो बात की जाती थी वो किसी ने वहाँ पे नहीं की। उन्होंने कहा है कि तेल और गैस जो है, गंदम का उन्होंने कहा, रूस ने गंदम का कहा है कि हम गंदम आपको दे सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में आपको गंदम की किल्लत होगी, हमारे पास इतने मिलियन टन जो है गंदम है, हम आपको गंदम दे सकते हैं, हम आपको गैस दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो साउथ सेंट्रल एशिया के जो वस्ती एशिया के ममालिक हैं वहाँ तक हमारी पाइपलाइंस आई हुई हैं, वो पाइपलाइन जो है अफगानिस्तान के ज़रिए आप तक भी जा सकती हैं। ये बातें हुई हैं वहाँ पे। लेकिन ये शख्स जो है एक तरफ झूठ बोलता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो है, क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं है, या तो ये है कि 4 साल तो उसके पास इक़्तिदार रहा है, वो क्या लेके आया है पाकिस्तान के लिए? महंगाई छोड़ के गया है, करप्शन छोड़ के गया है। यानी करप्शन के ऐसे ऐसे तरीके उसने ईजाद किए हैं जो पहले 75 साल में या 73 साल में या 74 साल में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। और ना ये ना सिर्फ खुद करप्शन बल्कि सारे के सारे, मैं नहीं पर्सनल होना चाहता, लेकिन आप देखें हमें कहते हैं कि जी वो केस बंद कराने के लिए इन्हें इक़्तिदार लिया है। और पंजाब हुकूमत ने धड़ाधड़ केस बंद करने शुरू कर दिए हैं। उस खातून के केस बंद कर दिए उन्होंने, पहली वारदात ही उन्होंने ये की है। और ये कुछ कहता है परवेज इलाही साहब, कुछ कहते हैं परवेज इलाही साहब ताबेदारी की बातें करते हैं, इस्लाम के महाफिज होने की बातें करते हैं, आइन के महाफिज होने की बातें करते हैं। ये कभी कुछ कहता है।
آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا سٹینڈ کیا ہے، پولیٹیکل سٹینڈ کیا ہے، آپ ڈیفائن کرتے ہیں کیا ہے. یہ ایسی کوئی ایسا نہ کوئی پروسیس سٹارٹ ہوا ہے، نہ کوئی ایسی تجویز ہے. اس وقت کوئی پروسیس سٹارٹ ہی نہیں ہوا، اس لیے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی میرا بولنا جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے، کمنٹ کرنا بھی نہیں بنتا. یہ تو اس وقت جو کتابوں میں بات ہے وہی بات ہے، باقی پروسیس تو کوئی نہیں سٹارٹ ہوا. دیکھیں، جو پہلی آپ نے بات کی ہے کہ جو نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس کی میٹنگ جو ہے، یہ باتیں جو ہے وہاں پہ آنی چاہیے. جو مسئلے مسائل جو ہے نیشنل سیکورٹی کے ہیں، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب واپس آتے ہیں تو یہ نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ بھی ہوگی اور یہ مسئلے وہاں پہ بالکل ان کا کوئی نہ کوئی زیر بحث بھی آئیں گے، یہ ایجنڈے پہ بھی ہوں گے. لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، آپ بہت سے ایسے واقعات گن سکتے ہیں جو اقتدار کے جانے کے بعد جو ہے عمران خان نے جو وارداتیں کی ہیں جس سے نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ جیپرڈائز ہوئی ہے یا وہ خطرے میں پڑی ہے. اکنامک جب انسیکورٹی آپ کریٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی بھی اس کے ساتھ جو ہے لنکڈ ہے. یہ دو علیحدہ باتیں نہیں بلکہ ایک ہی بات ہے. اور ہر لحاظ سے میں نے یہ سیاست کے اندر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ آپ یہ ایٹیٹیوڈ اپنائیں کہ اقتدار میرے پاس نہیں ہے تو ملک تباہ ہو جائے، قوم جو ہے وہ بھاڑ میں جائے اور سیلاب والے جو ہیں وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے پہلے کبھی بھی کسی نے اگر نہیں بھی کی تو کم از کم زمانی جمع خرچ جو ہے ضرور کرتے تھے. لیکن یہ شخص جو ہے اتنا پاگل ہوا ہے اقتدار ہاتھ سے جانے کی وجہ سے کہ میرا خیال ہے کہ اس کا اس وقت ذہنی توازن بھی اور اس کے لوگ بھی وہ یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف نے وہاں پہ سمرقند میں پہلے کھایا ہے چکھا اور یا آخر میں چکھا ہے، یا نوٹس کس نے لیے ہیں یا نوٹس کس نے لیے ہیں. تو یہ آپ پیٹینس دیکھیں، وہ تصویر کسی نے چھاپ دی ہے، جو نوٹس لینے والے ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ پیٹینس دیکھیں، ان کا گھٹیا پن دیکھیں کہ کس لیول تک یہ لوگ جا سکتے ہیں. خدا نخواستہ جب آپ ملک کو بڑا مشکل وقت ہم پہ بھی آیا ہے، آزمائش کے وقت جو ہے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن ہم نے کبھی جو ہے الحمدللہ کبھی نواز شریف نے، شہباز شریف نے اور ان کے جو ورکرز ہیں ہماری پارٹی کے، ہم نے کبھی بھی پاکستان کی یا پاکستان کے عوام کی یا پاکستان کی معیشت کی خدا نخواستہ تباہی کی بات نہیں کی. الحمدللہ نواز شریف کو جو ہے پھانسی کی سزا تک پہنچایا گیا جنرل مشرف کے وقت. اس کے بعد جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، 10 سال قید کی. اب وہی قانون اور قاعدے اپلائی کریں نا جن پہ نواز شریف جو ہے، جس ترازو پہ نواز شریف کو تولا گیا تھا اس ترازو میں اب تولے نا ان لوگوں کو بھی.
जो इस वक्त जो है नवाज शरीफ से कहीं ज्यादा, नवाज शरीफ ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे कोई ऐसा शायबा भी हो कि जिसमें मुल्क की सलामती या मुल्क के वजूद को जो है या मुल्क के जो एग्जिस्टेंस है या इकोनॉमी जो है उसकी तबाह हाली की बातें की जाएं। ये शख्स रोज़ाना बातें करता है। नवाज शरीफ ने कभी आर्मी चीफ की या कोई ऐसी अपॉइंटमेंट जो है जिसका एक तकद्दस है उसको जो है वो मौजूद बहस ना बनाया, बहस का मौजू ना बनाया। कभी कोई बंदा रिकॉर्ड पे ये बात बता दे। हमने तकरीरें की, मैंने की और लोगों ने भी की, लेकिन उस वक्त फौज जो है हुक्मरान थी। आज जो है जो बातें की जा रही हैं, एक जमहूरी हुकूमत है, पार्लियामेंट है, आइन है, अदालतें हैं, और बातें ऐसी की जा रही हैं जैसे मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तान के मुतल्लिक ये प्लानिंग करते हैं, ये गुफ्तगू करते हैं, ये इनके ट्रोल करते हैं, ये इनकी क़यादत करती है। ये तो मेरा ख्याल है कि ये एक इनाम है भारत के लिए कि हमारे अंदर से हमें तबाह करने वाले लोग जो है वो निकल पड़े। पेट्रोल प्राइसेस का मेरे पास लेटेस्ट नहीं है, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस जो है मैं आई कैन चेक एंड मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता जिससे जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो उसकी कोई तरदीद हो या मेरी बात से कोई ये, मैं आई एम सॉरी मेरे पास लेटेस्ट नहीं है उसका। आखिरी सवाल इकराम साहब GNN से। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि एक तो आपकी तनकीद जो है वो बराह रास्त इमरान खान पे नजर आ रही है, लेकिन आपकी जमात के अंदर से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि इमरान खान साहब हैं वो लाडले प्लस हैं और उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं करने दी जा रही जिस तरह के आपकी जमात के लोगों के खिलाफ हुई। आपने भी अभी ये कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जिस तरह टारगेट किया गया, आप भी करें ना इमरान खान के साथ उसी तरह निमटे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तासुर आ रहा है कि शायद आप ये कह रहे हैं कि फौज जो है वो अभी भी पसे पर्दा नहीं, मैं कथित तौर पे ये बात नहीं कह रहा। मैं तो कहता हूं कि सिर्फ साफ बात करूंगा कि कानून और कायदा जिस तरह हमारी किताबों में मौजूद है सब पे वही अप्लाई हो, उसमें 19-20 का फर्क भी ना हो, चाहे वो इमरान खान है या मैं हूं या मियां नवाज शरीफ है या शहबाज शरीफ है। कानून और कायदा बगैर किसी जेर जबर के भी फर्क के सब पे एक जैसा अप्लाई होना चाहिए। और जो कानून जो है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो अदालतों के अपने फैसले होते हैं। मैंने कानून पढ़ा हुआ है, कानून बनाने वालों में भी मेरा नाम शामिल है कि सबसे उनके अपने फैसले जो हैं बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। अदालती फैसले, लेजिस्लेशन, ये सारी जो है ना ये कानून का सोर्स है। तो वो अपने फैसले होते हैं, माजी के फैसले जो हैं वो सामने रखने चाहिए। अगर वो फैसले जो हैं वो कानून और कायदे के मुताबिक नहीं थे तो उसका भी कोई सद्देबाब होना चाहिए जो है। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दौरा उज़्बेकिस्तान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की SDO ममालिक के सरबराहान के साथ कामयाब मुलाकातें हुई। चीन के सदर के साथ सबसे कामयाब मुलाकात रही। उन्होंने वज़ीर आज़म को चीन के दौरे की दावत भी